بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل پر میں باقاعدہ ایک کورس شروع کروایا ہے، اور اس کورس کو کرنے والے اگر جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح کورس کو کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کا مسئلہ حل نہ ہو۔ انتہائی مجرب اعمال ہیں، انتہائی مجرب عملیات ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو وظائف کرتے رہتے ہیں لیکن نہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، یا پھر ہم عملیات کرواتے ہیں، عاملوں کو پیسے تو دے دیتے ہیں، خود ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ جن کے پاس پیسہ ہے ان کا ذہن ہوتا ہے ہم پیسے دیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں نے 4 چیزیں رکھی ہیں۔ اگر آپ مسنون دعائیں اپلوڈ کر دی گئی ہیں، یہ مسنون اذکار ہیں جو میں آج شروع کرواؤں گا۔ یہ ان کی ویڈیو ہے۔ ہر بندہ جو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے، موبائل پہ رابطہ کر کے عمل کرواتا ہے، یا پھر جو چینل پر کورس کر رہے ہیں وہ چینل پر عمل کر رہے ہیں، ان دونوں کے لیے مسنون دعاؤں اور اذکار کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ چینج یور لائف کا جو سیشن ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، اور تیسرے نمبر پر شرائط کا جو ہے وہ خیال رکھنا، اہتمام کرنا۔ شرائط میں صرف 4 چیزیں ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز نماز کی پابندی ہے، نماز کو چھوڑ کے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز نوافل کا ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد اہتمام۔ نبی علیہ السلام صحابہ نوافل کے ذریعے، نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروایا کرتے تھے۔ تو 2 نفل پڑھ کے، جن نمازوں کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، یہ 3 نمازیں ہیں، ان کے بعد نفل پڑھ کے آپ اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا کریں۔ تیسری چیز روزوں کا اہتمام، یہ بھی اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ افطاری کے وقت بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو روزہ رکھ کے آپ اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں۔ روزہ اور نوافل اختیاری ہیں، جو کر سکتا ہو ضرور کرنے چاہیے۔ چوتھی چیز، وہ حرام کاروبار یا حرام کا کوئی لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں نہ جائے۔ ان 4 چیزوں کا آپ اہتمام کر لیں۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، سب سے پہلے مسنون دعائیں، ان کا موقع بہ موقع اہتمام کرنا، اور مسنون اذکار ان کو صبح شام پڑھنا، یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، ہمارا چینج یور لائف کا ایک سیشن اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ 25 اس کے صرف پارٹس ہیں، اور 25 پارٹس میں صرف ہر پارٹ میں، ہر حصے میں صرف ایک بات ہے جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ 25 باتوں پر آپ ایک ہفتے میں عمل کر لیں، ایک ہفتے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک مہینے میں کر لیں، ایک مہینے میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی ہی مجرب ہیں اور بڑی اہم ہیں مسائل کے حل ہونے میں۔ مسنون دعائیں اور اذکار کا اہتمام۔ نمبر 2، یہ چینج یور لائف کا جو سیشن ہے۔ نمبر 3، میری جو شرائط میں نے عرض کی ہیں، جس میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ نماز کی پابندی، نوافل کا اہتمام، روزوں کا اہتمام اور حرام سے بچنا، یہ شرائط ہیں۔ اور چوتھا نمبر، آخری، وہ یہ ہے کہ میں جو ویڈیو روزانہ اپلوڈ کر رہا ہوں وظائف کے حوالے سے، اس میں ہر وظیفہ میں آپ میرے چینل کو اوپن کر کے پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے تو 26 جون سے لے کر ہر ویڈیو میں، 26 جون 2018 سے لے کر ہر ویڈیو کے ایک کونے پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مسئلہ کے لیے 26 جون کا وظیفہ کیجئے ایک دن، اس دن اگر آپ کو مسئلے کا حل نظر نہ آئے تو اگلے دن آپ 27 جون کا وظیفہ کیجئے، پھر اس سے بھی آپ کو فائدہ نظر نہ آئے تو 28 جون کا وظیفہ کیجئے۔ اس طرح انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا کسی نہ کسی وظیفہ سے۔ جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے بندے کو آرام آ جاتا ہے، ایک میڈیسن سے نہ دوسری میڈیسن یوز کرتا ہے، اسی طرح ایک وظیفہ سے آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو شرائط اور مسنون دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کرتے ہوئے اور چینج یور لائف کے سیشن پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ وظیفہ کریں گے تو آپ خود بخود اس کی تاثیر دیکھیں گے۔ اور اللہ کا بڑا احسان ہے، میں جو وظائف بتاتا ہوں اس میں اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہے، اور اس میں ان بچیوں کی دعاؤں کا بھی دخل ہے جن کا جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور جن کا ہم بالکل فری علاج کرتے ہیں، تو ان کی دعائیں ہیں۔ بعض مسائل تو ایک دفعہ وظیفہ کرنے سے مجھے کال آ جاتی ہے کہ جی ہم نے ایک مرتبہ کیا ہے، ابھی پڑھ ہی رہے تھے، اللہ رب العزت نے مسئلہ حل فرما دیا۔ تو ابھی میں دعا مسنون اذکار کی طرف بڑھتا ہوں، تو مناسب یہ تھا ڈیٹیل بتا دی جاتی تاکہ جتنے بھی لوگ یہ مسنون دعائیں دیکھ رہے ہیں، مسنون اذکار کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے اس چینل کے جو کورس ہے ہمارا باقاعدہ اس کو سٹارٹ کر لیں۔ 26 جون کی ویڈیو سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں گے آپ کو ساری ڈیٹیل بھی مل جائے گی، اور
اگر آپ مسائل کا واقعی حل چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کورس لازمی کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ عاملوں کے آپ اپنے پیسے لوٹاتے رہیں اور اپنے مال کو بھی ضائع کریں، اپنے وقت کو بھی ضائع کریں۔ تھوڑی سی مشقت کر لیں، اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ آئیے مسنون دعاؤں کو، مسنون اذکار کو شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صبح و شام ان کا اہتمام فرمایا ہے اور اس سے مکمل بندہ پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا ہے ہم وظائف تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں نقصان ہوتا ہے، بعض گناہوں کی وجہ سے، بعض اثرات کی وجہ سے پروٹیکشن نہیں ہوتی نا۔ آپ ایک گندگی کی جگہ ہے، آپ وہاں پہ جا کے جتنی مرضی خوشبو لگاتے رہیں، گندگی کا اثر آپ تک ضرور پہنچے گا۔ اس گندگی سے آپ اپنے آپ کو دور کریں، پھر آپ خوشبو لگائیں تو اس کی خوشبو آپ کو محسوس بھی ہوگی، اس کا آپ کو فرحت بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا۔ تو یہ مسنون دعائیں آپ کو جب پروٹیکٹ کر لیں گی تو پھر وظیفہ سیدھا جا کے ڈائریکٹ اثر کرے گا، ورنہ رکاوٹیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو یہ اذکار شروع کرتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی میں بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ دعائے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ جو بندہ اس دعا کو صبح ایک مرتبہ پڑھ، 3 مرتبہ پڑھ لے، شام تک اس کو کوئی چیز، جادو کسی بھی قسم کا، سفلی ہو، کالا جادو ہو، جیسا بھی جادو ہو، اثر نہیں کر سکتا۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھ لیتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے۔ یہودی بہت بڑے عالم تھے، یہ مسلمان ہوئے تو یہودی اس قدر سخت جادو کرتے تھے۔ تو میں کہ اس دعا کے پڑھنے سے میں ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے تو وہ یہ دعا صبح شام کیوں نہیں پڑھتے؟ ہر طرح کی بندش، ہر طرح کی جادو سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد یہ چند کارڈز ہیں جن پہ مسنون 40 دعائیں ہیں جو صبح شام پڑھنی ہیں۔ اس کے متعلق میں یہ عرض کر دوں، ہر دعا کی فضیلت کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ شروع میں اور آخر میں لکھا ہوا ہے، میں عرض کرتا جاتا ہوں۔ آپ اس کی اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے، آپ مجھ سے یہ کارڈ حاصل کرنا چاہیں، میں آپ کو یہ مکمل PDF فائل میں ہے، میں آپ کو یہ سینڈ بھی کر دوں گا، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ صبح اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت متوجہ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یا ذا الجلال والاکرام، اس نام سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے، اس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی اسم اعظم اس میں ہے جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ شروع میں اس لیے ایڈ کیے گئے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے۔ پھر 5ویں نمبر پر دوزخ سے یقینی حفاظت کی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، فجر کی نماز کے بعد آپ 7 مرتبہ پڑھیں۔ مسنون دعائیں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھ لینی چاہیے، اگر دیر ہو جائے تو پھر بھی زوال سے پہلے پہلے اور رات 12 بجے سے پہلے پہلے پڑھ ضرور لینی چاہیے، ناغہ نہ ہو۔ 6 نمبر پر اسم اعظم ہے اس دعا میں بھی جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر غم سے نجات کے لیے ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہ درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ اس کے بعد سختی، پریشانی اور غم سے نجات کے لیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی الطاہر الزکی صلاۃ تحل بها العقد وتفک بها الکرب۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنے سے سختی، پریشانی اور غم سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 9، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ یہ جو صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کا ثواب
ایسے ہے جیسے دن رات 24 گھنٹے درود پاک پڑھتا رہے۔ 10ویں نمبر پر جو صبح شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ لے تو شیطان سے بچانے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ 11ویں نمبر پر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم دنیا آخرت کے تمام غموں سے نجات کے لیے ہے۔ 12ویں نمبر پر رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اس کو پڑھنے والے کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اتنا دیں گے کہ یہ راضی ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے، ہر دعا کے آگے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 13ویں نمبر پر ہر قسم کی عافیت کے لیے اور صحت کے لیے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، 3 مرتبہ صبح شام اس کو پڑھنا ہے۔ اور 14 نمبر پر دنیا آخرت کی تمام مصیبتوں سے حفاظت کے لیے اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا واعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، 1 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ 15 نمبر پر اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، 16ویں نمبر پر اللہم ما اصبح، صبح پڑھیں تو اصبح، شام کو پڑھیں تو ما امسا، بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ میں دعائیں پڑھ اس لیے دیتا ہوں، اگر جو پڑھے ہوئے نہیں وہ سن کر پڑھ سکتے ہیں، کم از کم جو بالکل ہی نہیں قرآن پاک پڑھے ہوئے ان کو اس پہ نادم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، چاہے جتنی بھی عمر ہو گئی، ورنہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا اس کے مسئلے کہاں سے حل ہو؟ اس لیے جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، جن نے پڑھا ہے لیکن دعائیں پڑھنا مشکل ہے وہ دعائیں سنیں۔ جو بالکل ہی نہیں پڑھے ہوئے، جب تک آپ قرآن پاک پڑھ نہیں لیتے، قرآن پاک پڑھنا سیکھ نہیں لیتے، تب تک ان دعاؤں کو سنیں، ضرور سن لیا کریں۔ نمبر 17 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، 1 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر غم سے یقینی نجات۔ نمبر 18 اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، 1 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، وسعت رزق کے لیے صبح شام پڑھنا چاہیے، بہت مجرب ہے یہ جو لکھا ہوا ہے، وسعت رزق کے لیے، ہر بلا سے حفاظت کے لیے، یہ احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے کہ یہ وسعت رزق کے لیے دعا ہے، تو یہ صرف شارٹ لکھی گئی ہے، باقی یہ ساری دعائیں احادیث سے لی گئی ہیں۔ نمبر 19 بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح شام 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ہر بلا سے حفاظت کے لیے انتہائی کارگر ہے۔ نمبر 20 ہر موذی اور زہریلی مخلوق سے پوری حفاظت، 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کے بعد نمبر 21 پر دنیا اور آخرت کی عافیت اپنے لیے اور اہل و اولاد کے لیے، ہر قسم کی حفاظت۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عورتی و آمن روعتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 22 نمبر پر دعا ہے۔ اس دعا کو، اس درود پاک کو پڑھنے سے 10 مرتبہ پوری مخلوق کے بقدر 6.25 ارب 6.5 ارب 650 کروڑ انسانیت اس وقت دنیا میں موجود ہے، 6.5 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا، 650 کروڑ 6.5 ارب مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب صرف 10 مرتبہ اس کو پڑھ لے تو ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ اور قرضے کے سے نجات کا زبردست وظیفہ نمبر 23 پر اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا ورحیمہا انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنینی بہا عن رحمت من سواک، 1 مرتبہ صبح شام بس اس کو پڑھ لیا کریں۔ نمبر 24 پہ جان مال اہل و عیال کی ہر پریشانی سے حفاظت کے لیے یہ دعا صبح و شام صرف 1 مرتبہ پڑھ لی جائے۔
بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعز واجل وعظم مما اخاف واحسر وعز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ 25 نمبر پر آپ یہ دعا پڑھ لیں صبح تو شام تک کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ شام کو پڑھ لیں صبح تک کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ یہ دعا ابو درداء کے نام سے مشہور ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ 26 نمبر پر یہ دعا استغفار ہے، اور یہ جو دعا استغفار یہ پڑھ لے، اگر وہ یقین سے پڑھے گا تو ضرور سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ صرف صبح شام پڑھ لیا کریں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ 27 نمبر پر یہ درود پاک پڑھنے سے 10,000 مرتبہ درود پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد السابق للخلق نورہ والرحمة للعالمین ظہورہ عدد من مضى من خلقک ومن بقی ومن سعید منہم ومن شقی صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه كذلك والحمد لله على ذلك۔ 28 نمبر پر ظاہری اور باطنی تمام مصائب سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، عمومی طور پہ وَأَعُوذُ بِكَ پڑھتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ الف الگ شو ہو ظاہر ہو اور عین الگ ظاہر ہو۔ ایک مرتبہ صبح شام اس کو پڑھیے۔ نمبر 29 اللہ کے راستے میں شہادت اور مدینہ منورہ کی موت کے لیے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک، ایک مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 30 تمام آفتوں سے حفاظت کے لیے سبحان اللہ وبحمدہ لا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، ایک مرتبہ اس کو پڑھیے۔ اور نمبر 31 70,000 فرشتوں کی دعا اور شہادت کی موت کے لیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 32 آپ صبح شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ 4 بیماریوں سے موت تک آپ کی حفاظت، جزام سے، پاگل ہونے سے، اندھا ہونے سے اور فالج سے آپ محفوظ ہیں۔ 3 مرتبہ بس پڑھ لیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ نمبر 33 تمام گناہوں کا کفارہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا۔ نمبر 34 ہر کام کے لیے کافی ہونا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لو،
آخری 3 صورتیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ آپ 3 مرتبہ ترتیب سے پہلے تینوں صورتیں پڑھیں، پھر سورہ اخلاص سے پھر تینوں پڑھیں، پھر سورہ اخلاص سے تینوں، ایک دفعہ 3 پڑھ کے پھر آگے نہیں جانا، ترتیب سے سورہ اخلاص پڑھیں، پھر فلق پڑھیں، پھر ناس پڑھیں۔ نمبر 35، جن بھوت وغیرہ سے حفاظت، جن کو سایہ ہو جاتا ہے یا جنات تنگ کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی پریشان ہیں کتنے، تو اگر یہ دعائیں پڑھ لیں گے تو پروٹیکشن ہوگی۔ جن بھوت سے مکمل حفاظت ہے، پہلے آیت الکرسی پڑھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آپ اس دعا کو جب پڑھیں گے شیطان سے مکمل طور پہ جنات سے حفاظت ہو جائے۔ نمبر 36، جو لوگ اذکار کرتے ہیں، روزانہ کی معمولات ہیں، اگر رہ جائیں تو پریشان ہوتے ہیں، تو اگر وہ چھوٹ جائیں اگر تو یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ رب العزت ان کی نورانیت نہیں چھینتے اگر چھوٹ جائے تو، ورنہ عمل کر رہے ہیں 2 دن چھوٹ گیا نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ مثال کے طور پہ آپ وظیفہ کریں 7 دن کا، 5 دن کیا پھر چھوٹ گیا، اب کیا ہوگا؟ کیا جی نئے سرے سے کریں گے؟ نہیں، آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے، جو اثر آپ کے وظیفہ کرنے سے ہوتا تھا آج وظیفہ نہیں بھی کیا، اس دعا کو پڑھنے سے وہ اثر آپ کو ملے گا۔ تو دعا یہ ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، لیکن آپ نے دعا کی نیت سے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، اس لیے یہ ساری دعائیں ہیں، اور عورتیں مخصوص ایام میں بھی ان کو پڑھ سکتی ہیں، چھوڑ نہیں سکتی، ناغہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ساری مستورات پریشان ہوتی ہیں جی ہم کیسے پڑھیں، تو عرض کر رہا ہوں آپ پڑھ سکتی ہیں، دعا کی نیت سے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی آیات نہیں پڑھ سکتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن اگر کوئی آیت ہے جس طرح ربنا ظلمنا، تو اللہ سے دعا ہے یہ بھی، تو یہ آپ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 37 پہ یہ دعا 10 مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، شیطان اور مکروہ چیز سے حفاظت۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ اس کو پڑھیے۔ اور نمبر 38، پورے جسم کی آگ سے آزادی کی اور مغفرت کے لیے آپ صبح پڑھیں گے تو اصبحت پڑھیں گے، رات کو پڑھیں گے تو امسیت پڑھیں گے۔ اللہم انی اصبحت، رات ہے تو اللہم انی امسیت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت و ان محمدا عبدک و رسولک۔ 39 نمبر پر دشمن سے خوف کے وقت اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ لوگ جن کو دشمن سے پریشانی ہے اس دعا کو پڑھا کریں۔ اور آخری دعا نمبر 40، اس کا پڑھنے والا کبھی مصیبت میں گرفتار ہونے سے پہلے رخصت ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ جس طرح عمومی طور پہ بڑھاپے میں لوگ محتاج ہو جاتے ہیں، کسی کی محتاجی سے پہلے اللہ پاس بلا لیں گے، وہ دعا یہ ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اس دعا کو آپ پڑھ لیجیے۔ اور محترم ناظرین و سامعین، آخری دعا یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر شام تک کوئی بندہ قادر نہیں ہو سکے گا۔ حدیث میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، عمر بن ابان سے روایت کی گئی، ان نے فرمایا کہ حجاج نے جو ظالم تھا مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو لانے کے لیے بھیجا، اور میرے ساتھ کچھ گھوڑ سوار پیادے تھے، چنانچہ میں ان کے پاس آیا، آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہ اپنے گھر کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا امیر کا حکم مان لیں، امیر نے آپ کو بلایا ہے۔ فرمایا امیر کون ہے؟ میں نے عرض کیا حجاج بن یوسف۔ فرمایا اللہ اس کو ذلیل کرے، تمہارے امیر نے سرکشی، بغاوت کی، کتاب و سنت کی مخالفت کی، لہٰذا اللہ اس سے انتقام لے گا۔ میں نے کہا بات مختصر کیجئے اور امیر کے حکم کا جواب دیجئے، تو وہ ہمارے ساتھ چلے آئے۔ جب حجاج کے پاس آئے تو حجاج نے پوچھا کیا تو انس بن مالک ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ حجاج نے کہا کیا تو وہ شخص ہے جو ہمیں برا بھلا کہتا ہے اور بد دعائیں دیتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، یہ تو میرے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ تو اسلام کا دشمن ہے، تو نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی اور اللہ کے دوستوں کو ذلیل کیا۔ حجاج نے کہا معلوم ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا؟ فرمایا نہیں معلوم۔ حجاج نے کہا میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔
انس بن مالک نے فرمایا کہ اگر میں تیری بات کے صحیح ہونے کا یقین رکھتا تو اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کرتا کہ انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا جو بھی صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی شخص قادر نہیں ہو سکے گا اور نہ کسی کو اس پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے، اور آج میں صبح یہ دعا کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا آپ مجھے وہ دعا سکھا دیں، فرمایا تو اس کا اہل نہیں۔ حجاج نے کہا ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو جانے دو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب وہاں سے نکلے تو دربان نے کہا اللہ امیر کی اصلاح کرے، آپ تو کئی دنوں سے ان کی تلاش میں تھے، جب آپ نے ان کو پا لیا تو چھوڑ کیوں دیا؟ حجاج کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ان کے کندھے پر 2 شیر دیکھے، جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا تھا وہ میری طرف لپکتے تھے جیسے میرے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہوں، تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ پھر جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ دعا انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھائی جو درجہ ذیل ہے۔ میں اس دعا کو پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بسم اللہ افتتحت و باللہ ختمت و بہ آمنت، بسم اللہ اصبحت وعلی اللہ توکلت، بسم اللہ علی قلبی و نفسی، بسم اللہ علی عقلی و ذہنی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی ما اعطانی ربی، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الوافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، هو اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعز واجل مما اخاف واحذر، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ غیرک عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل سلطان ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید ومن شر کل قضاء سوء ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم وانت علی کل شیء حفیظ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، اللہم انی استجیر بک واحتجب بک من کل شیء خلقتہ واحترس بک من جمیع خلقک وکل ما ورات وبرات واحترس بک منہ وافوض امری الیک واقدم بین یدی فی یومی ھذا ولیلتی ھذہ وساعتی ھذہ وشہری ھذا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے یہ لفظ ہے عن امامی، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، من خلفی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نے عرض کر دیا اس طرح مکمل ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھیں، پھر عن یمینی پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ اخلاص پڑھیں، پھر عن شمالی پڑھیں، پھر اسی طرح سورت پڑھ کے من فوقی، پھر بسم اللہ اور سورت پڑھ کے من تحتی، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیے۔ یہ مکمل آیت الکرسی ہے، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، میں یہاں ٹھہرا دیتا ہوں۔ پہلی 4 لائنیں یہ ہو گئیں، پھر اس کے بعد یہ 3 لائنوں کی آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، آپ اس کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور نیچے وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے بسم اللہ پڑھیے، یہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا یہ مکمل 7 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ پڑھ کے آگے وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ آپ یہ پڑھ لیں مکمل، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تک 1 مرتبہ ہو گئی۔ اس طرح آپ 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، آپ کی مسنون اذکار دعائیں مکمل ہو چکی ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت لمبی ہے، آپ سوچتے ہوں گے بہت بولتے ہیں، بڑی لمبی ویڈیو بناتے ہیں، آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے لیے کتنی مشقت سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ میرے مسلمان بہن بھائی عاملوں کے پیچھے جو ذلیل ہو رہے ہیں، پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں، ان چیزوں سے بچ جائیں۔ اسی لیے صرف اب دیکھیں ہر دعا
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया नुकसान से हिफाजत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फालिज नहीं होगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई मुज़ी चीज़ नहीं लड़ेगी। अब इन सारी दुआओं को हम यकीन से पढ़ें तो क्या हम पे कोई जादू हो सकता है? ये जिन बू से हिफाजत के लिए जो हमने पीछे गुजरी है, अगर ये पढ़ लें तो क्या हम पे कोई असरात हो सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है अगर हम यकीन से कर लें। तो उसके लिए अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अब इस वीडियो के एंड पे फौरी तौर पे 3 वीडियोस के पिक्चर्स आपको थंबनेल शो होंगे। एक में मसनून दुआएं हैं, दूसरी में मसनून हमारे चेंज योर लाइफ का सेशन का लिंक है, और एक जो बड़ी पिक्चर आ रही है आपके सामने, इसमें एक वजीफ़ा है जो आज का है जिससे ये वीडियो बनाई गई है। एक वजीफ़ा भी तस्वीर लगाई गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो इन मसनून अज़कार का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका अहतमाम कीजिए। मुझसे हासिल करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर लीजिए। और ये मसनून दुआएं दाईं तरफ ऊपर ये जो लिंक आया हुआ है, तस्वीर आई है, ये मसनून दुआएं हैं, हिस्सा सोम लिखा हुआ है, और नीचे ये चेंज योर लाइफ का मुकम्मल सेशन है। आप इन दोनों चीज़ों को और ये मसनून अज़कार को आप स्टार्ट कर लीजिए। और उसके साथ मेरे जो वज़ाइफ अपलोड हो रहे हैं उसको डे बाय डे रोज़ाना एक वजीफ़ा करें। आज इंशाल्लाह 28 जून का वजीफ़ा अपलोड होगा। आप 29 जून को कर सकते हैं, जब चाहे करें। अगर आप आज से 1 साल बाद भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो फिर भी आप इन वज़ाइफ को कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप 28 का करें तो फिर उसके बाद 29 का करें, फिर 30 का करें, फिर यकम का, जिस भी तरतीब से है इस तरह तरतीब से आप अमल करते जाएंगे तो इससे तासीर बढ़ जाएगी अमल की। अपने दोस्त काशिफ महमूद को इजाज़त दीजिए। और लंबी वीडियो के लिए मैं माजरत ख्वाह भी हूँ, लेकिन आप सब की रहनुमाई के लिए ये सारी मुशक्क़त है। थक जाती है ज़ुबान भी, गला भी, मैं ख़ुद भी थक जाता हूँ, लेकिन आप सब के लिए ये कोशिश सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मसाइल को हल फरमा दें, और इसके सदक़े और आपकी दुआओं के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी भी मग़फ़िरत फरमा दें। अपने दोस्त काशिफ महमूद को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और मेरे वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।